بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو تھنگز دیٹ میٹر. اور آج کی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہے. جیسے کہ ٹائٹل سے آپ سب کو پتہ لگ گیا ہوگا. آئی نو کہ یہ ٹاپک یوتھ کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے اور میں نے اس پہ بات بھی کی ہے کئی بار. انفیکٹ میری ایک ورک شاپ ہے دا گریٹ ڈسیپشن کے نام سے, اس میں نے اس پہ بہت زیادہ بات کی اور یکے بعد دیگرے میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. بٹ آج کی جو کلاس ہے, دا ریزن آئی انکلوڈیڈ دس ٹاپک ان تھنگز دیٹ میٹر از بیکاز انفیکٹ یہ جتنی بھی کلاس کی ابھی تک ایپیسوڈز آئی ہیں نا, ان کا کرکس یہی تھا کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ وارن کیا ہوا ہے. He was the most sincerest person that ever lived on this planet. اور ہم سے سب سے زیادہ محبت ہمارے نبی کرتے ہیں اوبویسلی اللہ کے بعد. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت وارن کیا کہ فتنوں کا دور آئے گا, اس میں بچ جاؤ. تو یہ ساری کلاس کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ فتنوں کے دور میں دا ریزن کہ ہم فتنے میں پڑ جائیں گے, ہم میں سے بہت فتنوں کی طرف چلے جائیں گے. واٹس دا ریزن آف دیٹ کہ اس دور میں اپیرنس اور ریالٹی یہ دو متضاد چیزیں ہوں گی. یعنی کہ جو چیز جیسی اپیئر ہو رہی ہے ریئل میں ویسی نہیں ہوگی. میننگ وی ول بی لیونگ ان اے فیک ورلڈ, اے ورلڈ فل آف گلیمر, اے ورلڈ فل آف یو کین سے گلٹر. بٹ اس گلٹر اور اس گلیمر کے نیچے کیا ہے یہ بڑے کم لوگ دیکھ رہے ہیں اور بڑے ہی کم لوگ دیکھ سکیں گے. تو ساری کی ساری جو کلاس ہے نا, اس کا کریکس یہ ہے تھنگز دیٹ میٹر کا کہ وہ چیزوں پہ توجہ دو جو اصل میں میٹر کرتی ہیں. تم لوگ کہاں لگ گئے ہو, ہم سب کہاں لگ گئے, ہم ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, ان چیزوں کو توجہ دے رہے ہیں جو میٹر ہی نہیں کرتی. اور یہی دجالیت ہے, میں کئی بار کہہ چکا ہوں. تو جو ٹاپک ہے آج کا فتنہ دجال, آئی نو انٹرسٹنگ ٹاپک ہے بٹ ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. انفیکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہر فرض نماز کے اینڈ پہ جو ہم پڑھتے ہیں, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھائی جیسے فرض ہے. ہمیں تو سب کانٹیننٹ میں یہ دعا سکھائی جاتی ہے نا کہ درود کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بہت ہی خوبصورت دعا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, یہ بھی پڑھیں. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ درود کے بعد یہ دعا پڑھنا لٹرلی فرض ہے. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. 5 ٹائم فرض نماز ہم پڑھتے ہیں نا, 5 ٹائم پڑھتے ہیں, 5 ٹائم یہ دعا کرنے کا حکم ہے باقاعدہ کہ فتنہ دجال کے شر سے پناہ مانگنی سکھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اٹس اے ویری سیریس ایشو, اٹس اے ویری سیریس ٹاپک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ, کوئی ٹرموائل, کوئی ٹیسٹ اتنا بڑا بلیور کا نہیں ہوگا, انسانیت کا اتنا نہیں ہوگا جتنا فتنہ آف دجال, دا ٹرائل آف دجال. دوز آف آر آڈینس ہو ڈونٹ نو وٹ اے فتنہ از, فتنہ مینز اے ٹیسٹ, اے ٹرائل, ٹرموائل. اینڈ فتنہ از این ایمرجنسی سچویشن. امیجن یو آر ان اے روم جہاں آگ لگ چکی ہے, اب آپ اس روم میں ہیں اور چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے, مینز یو آر ان اے فتنہ. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. تو امیجن کہ جب آپ ایک جگہ رہ رہے ہیں اور چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے, فتنوں کی بارش ہو رہی ہے باقاعدہ. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. آپ پہ ازمز اور سکزمز بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہیں. کمیونزم, سوشلزم, فیمنزم, لبرلزم, پروگریسو لبرلزم, اور کیا کیا آئیڈیالوجیز آپ پر جو ہے وہ بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں, اور ہمارا بچہ کنفیوز ہو رہا ہے. ظاہر ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے جب ہمارا انٹریکشن بڑھا دوسرے کلچرز کے ساتھ, دوسرے کنٹری کے لوگوں کے ساتھ, تو ظاہر ہے کہ ہم تک ان کی بہت سی چیزیں پہنچنا شروع ہوئیں. کسی دور میں وی سی آر ہوتا تھا, وی سی آر میں مووی لگاتے تھے لا کے, کسی کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں تھا, پھر ٹی وی میں کسی کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں تھا.
تو قدر حد تک لوگ اس چیز سے بچے ہوئے تھے. فتنے کی بات کر رہا ہوں. گلوبلائزیشن کے فائدے بھی ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, ابھی ہم اس پہ نہیں جا رہے. میں یہاں پہ یہ بتا رہا ہوں کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے, یوٹیوب کی وجہ سے our children have been exposed to so many things. میں اکثر ایز اے ٹیچر یہ بات کرتا ہوں پیرنٹس سے کہ if you think کہ your children are not going to ask you about LGBT, if they are not going to ask you questions about homosexuals, then you are wrong. اور اگر آپ انہیں غصے سے جواب دے دیں گے, دھتکار دیں گے اور کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہو, تو پھر وہ زیادہ چانس ہے کہ وہ غلط سائڈ کی طرف چلے جائیں, آپ سے متنفر ہو گے. تو we have to be ready for the challenge, the bigger challenge that is coming. Because all these ideologies, یہ فتنے, یہ رونما ہو چکے ہیں اور پوری فورس کے ساتھ آ رہے ہیں. کیا کیا نہیں ہو رہا آج ہماری کنٹری میں. آج آپ خود دیکھیے کس کس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں, کس کس طرح کی جو ہے وہ جلوس نکل رہے ہیں, کس کس طرح کی جو ہے وہ ازمز اینڈ اسکزمز آ رہے ہیں. کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے یونیورسٹیز میں. ہماری جو اکیڈیمیا ہے, ظاہر ہے کہ وہ سارے تو مومن نہیں ہے نا. مومن سے آپ میرے مراد ہے کہ سپر ڈپر پریکٹسنگ مسلمس تو نہیں ہے نا. مسلمان تو ہیں, ظاہر ہے نام میں مسلمان ہیں, لیکن وہ کیا پڑھا رہے ہیں, وہ بچوں کو کیا آئیڈیالوجیز بتا رہے ہیں. obviously all sorts of things are coming and I don't blame them. جو انہوں نے پڑھا ہے وہ آ کے پڑھا رہے ہیں, جہاں سے بھی پڑھا ہے, امریکہ سے پڑھ کے ہیں, کہیں سے بھی پڑھ کے ہیں, چاہے وہ فلاسفی ہے, چاہے وہ سائیکالوجی ہے, سوشیولوجی ہے, واٹس ایور, جینڈر اسٹڈیز ہے, کسی بھی اینگل سے آ رہے ہیں, یہ ان کا کام ہے, ان کو تنخواہ مل رہی ہے, انہوں نے تو کرنا ہے. so I don't blame them. what I am trying to say is کہ چونکہ اتنی زیادہ چیزیں آ رہی ہیں, تو the challenge is becoming greater and greater. your youth is going to get confused سے confuse ہوتی جائے گی آپ کی youth. layers and layers of massive deception. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ قیامت سے, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی ٹرائل اتنا بڑا نہیں ہے, کوئی ٹرائل اتنا ہٹ نہیں کرے گا ہیومینٹی کو جتنا فتنہ دجال کا ٹرائل ہٹ کرے گا. تو اس پہ بات ہونی چاہیے کہ کیوں یہ اتنا بڑا ٹرائل کیوں ہوگا, why. so ہم چونکہ مسلمان ہیں, I am talking from a Muslim perspective, ہم چونکہ مسلمان ہیں, میں ایز اے مسلم یہاں پہ اس وقت بات کر رہا ہوں, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تو پھر قرآن و حدیث کے مطابق بات کریں گے نا. پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ, پاکستان اس کا نام ہے, ایک اسلامک اسٹیٹ ہے الحمدللہ, تو ہم تو اسلام کے مطابق بات کریں گے نا. اپنی یوتھ کو اسلام کے مطابق بتائیں گے, اللہ رسول کی بات بتائیں گے, اور وہ کیا بات ہے وہی میں آج آپ کو انشاءاللہ ان لائٹ آف حدیث سمجھانے کی کوشش کروں گا. کہ ہمارے یوتھ بہت زیادہ ایمرجنسی سچویشن میں, بہت خطرے میں ہے, بہت دیر ہو چکی ہے. 20-25 سال بہت انجوائے کر لیا ہماری جنریشنز نے, ہم سب نے, اور اس کا اب صلہ ہم بھگت رہے ہیں. جو 20-25 سال ہم نے اگنور کیا ہے مورالٹی کو, مورل ویلیوز کو, ان چیزوں کو جو میٹر کرتی تھی ان کو ٹائم نہ دے کے ہم نے جو غلطی کی ہے, اس کا رزلٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہماری یوتھ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے, مارجنل مین بن چکے ہیں, اسلام کے حوالے سے ڈاؤٹس ہیں ان کے مائنڈز میں, گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. پورن جس طرح سے ان کی لائفز کا حصہ بن چکے ہیں. پچھلے ہفتے میں نے پورن پہ جو ایک پوری ایپیسوڈ کیا, آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ سچویشن کتنی ڈیڈلی ہے, اور فیملی سٹرکچر جس طرح سے ہارم ہو رہا ہے. تو دا چیلنج از اپون اس, اور اسلامک فلاسفی سے اتنا دور ہو رہے ہیں ہم, اور وہ دجالیت کی لیئرز, وہ پردے ہماری آنکھوں پہ اس طرح جو ہے وہ آگے پڑ چکے ہیں کہ اب ریالٹی ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے ذہن کو بالکل کھول کے, ہر بائسنس کو دور کر کے, ہر اس چیز کو دور کر کے ایک بار سنیں تو صحیح نا کہ قرآن اور حدیث کیا رہا ہے اس بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس طرف رہنمائی فرما رہی ہیں ہماری, یہ بہت ضروری ہے.